SNA ایسوسیٹس پاکستان کی بہترین لا فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کورٹ میرج، آن لائن کورٹ میرج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ کے بابت بھی بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کے مین آفس ملتان میں مس رضوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چودھری آصف کریم سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مس مہوش رابعہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مس افشاں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA لا ایسوسیٹس کے پینل میں شامل ہیں۔ مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام 7 سے 9 کے درمیان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ایڈوکیٹ اکیان صاحب کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ مقیم ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں۔ تو اسی لحاظ سے آج کے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے اور اس میں میرے نہایت قابل احترام مہمان شہباز مرتضی انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میرے ساتھ ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کو خیریت کہتا ہوں۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ سر ویلکم سر، ویلکم۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ جی سر، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک سر۔ اچھا سر، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں، ہمارے جو بھائی اور بہنیں اس وقت ملک سے باہر مقیم ہیں کسی کام یا کسی کاروبار کے حوالے سے، تو ان کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، خواہ وہ جائیداد سے متعلق ہوں یا کسی اور کوئی قانونی ایسا معاملہ ہو، تو ان کو یہ چیز بڑی پیچیدہ معلوم ہوتی ہے اور سننے میں بھی پیچیدہ محسوس ہوتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے جو آپ سے اس چیز کے اوپر درخواست کروں گا وہ اس چیز کی کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ کسی قانونی کارروائی میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر انہوں نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہو کسی بھی حوالے سے، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے یا ان کو پہلے پاکستان آنا پڑے گا اور پاکستان آنے کے بعد ہی وہ اپنے یہ تمام معاملات دیکھ سکتے ہیں؟ جی سر، شکریہ سر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا جو ٹیکنالوجی ہے ہم اس کا استعمال کرنے میں بڑا وقت لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل فون آئے ہوئے تقریباً 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اب ہم نے وہ قانون بنایا ہے کہ جو جب دعویٰ دائر کیا جائے گا تو اس میں مدعی کا موبائل نمبر بھی ہوگا اور مدعا کا موبائل نمبر بھی ہوگا۔ ہم ابھی تک وہی رجسٹری لفافہ، وہی نوٹس، وہی اخبار اشتہار پہ کھڑے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح تعمیل کروا رہے تھے، حالانکہ تیز ترین ذریعہ جو ہے موبائل فون تھا، موبائل فون ہے۔ اب ہم نے بنایا، اب واٹس ایپ کو آئے ہوئے بھی تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اب ہم نے اس کی تعمیل کو، ایک رولنگ اب آئی ہے کہ جی واٹس ایپ کے ذریعے جو تعمیل ہوگی ڈیفینڈنٹ کی، وہ بھی جو ہے قانون کے مطابق درست تسلیم کی جائے گی اگر اس پہ ٹک مارک لگا ہوگا کہ دوسرے آدمی نے میسج پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح اوورسیز کا بھی ایشو ہے کہ ویڈیو کال بھی جو ہے، ویڈیو لنک جو ہے، اس کو آئے ہوئے بھی تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے موبائل فون کے ذریعے بھی، لیکن اب جو ہے انہوں نے اس کا استعمال شروع کیا کچھ عرصہ سے۔ اوورسیز کورٹ باقاعدہ بنائی گئی ہیں، ایک تو اوورسیز کے رائٹس کا تحفظ کرنے کے لیے اسپیشل کورٹس بنی ہیں، پنجاب میں ہر ضلع میں موجود ہیں۔ دوسرا، پھر اب اوورسیز کے سے جو شخص جو بھی باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے کیس دائر کرنا یا کیس لڑنا اب مشکل نہیں رہ گیا۔ ایک تو سادہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر پاکستان میں کوئی کیس ہوا ہے یا وہ کیس کرنا چاہتا ہے، اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے کسی بھائی، کزن، والد کو یا کسی ریلیٹیو کو مختار خاص مقرر کرے گا۔ اس کا طریقہ کار وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم SNA لا ایسوسیٹ ہم اپنی سروسز دیتے ہیں تو وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی جیسے اس سے لیتے ہیں، اس کو ایک ڈرافٹ بنا کر بھیج دیتے ہیں مختار خاص کا اس آئی ڈی کارڈ نمبر کے حوالے سے۔ وہ میسیج آتا ہے، پاکستان میسیج آ کر تصدیق کرتا ہے، وہاں سے وہ مختار خاص کو ٹیسٹ کرواتا ہے اور وہ مختار خاص جو ہے وہ پاکستان بھیج دیتا ہے۔
پھر اس کی تصدیق فارن آفس سے بھی ہوتی ہے، اسلام آباد سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے فارن آفس سے کہ یہ مختار خاص درست ہے. تو جس شخص کو مختار خاص مقرر کرے گا اس کو اختیار مل جاتا ہے اس شخص کی جانب سے کیس لڑنے کا جو بیرون ملک بیٹھا ہے. نہ صرف کیس دائر کرنے کا بلکہ اس مختار خاص میں اس کو بیان دینے کا بھی اختیار ہوتا ہے، راضی نامہ کرنے کا بھی ہوتا ہے، کیس واپس لینے کا، تمام اختیار ہوتے ہیں. یعنی پھر ہمیں وکیل وہ مقرر کرتا ہے جو پاکستان میں اس کا مختار خاص ہوتا ہے اس کی بہاف پر جو بیرون ملک بیٹھا ہے، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اب بلکہ آن لائن مختار خاص کی سہولت بھی آئی ہے اوورسیز کے لیے، ایک نئی چیز آئی ہے کہ آپ وہ گھر بیٹھے اب ان کو پاکستانی سفارت خانے جا کر لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گھر بیٹھے آن لائن جو ہے وہ ایک تصدیق کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ اڈاپٹ کر کے مختار خاص تصدیق کروا سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں. یہ ایک نئی سہولت آئی ہے ابھی جو ہے ریسنٹلی. تو یہ آسان طریقہ ہے کہ وہ باہر بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان میں اپنا کیس لڑ سکتے ہیں. اچھا سر، اس میں آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا، میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے آپ سے اس کو ایک دفعہ ریفریز کروا لیتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ایک اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ کسی کو مختار خاص دینا چاہتا ہے تو پہلے پاکستان میں اس کا مختار خاص تیار ہوتا ہے اور اس کو بذریعہ کوریئر سروس یا کسی بھی طریقے سے وہ اس کو وہاں بھجوا دیتے ہیں اور پھر وہ جا کے ایمبیسی جا کے اس کی تصدیق کرواتا ہے. یہ درست ہے جو میں چیز آپ کے ساتھ بات کر رہا نہیں سر، نہیں، کوریئر کے ذریعے بھجوانے کی ضرورت نہیں، وہ بڑا طویل پروسیس ہو جائے گا. ہوں؟ میں جو طریقہ کار اپناتا ہوں نا، مجھے وہ آئی ڈی کارڈ کاپی دے گا کہ جی میں اس شخص کو اپنا مختار خاص مقرر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ساتھ ہی وہ اپنی آئی ڈی کارڈ کاپی مجھے دے گا، ساتھ اپنے پاسپورٹ کی کاپی دے گا. ٹھیک ہے. میں اس کے مطابق ایک ڈرافٹ تیار کرتا ہوں پی ڈی ایف میں، وہ تیار کر کے میں اس کو واٹس ایپ کے ذریعے ہی بھجوا دیتا ہوں آسان طریقے سے. ٹھیک ہے. وہ ڈرافٹ اس کے بعد پہنچ جاتا ہے، وہ وہاں سے ڈاکومنٹ پر وہ اس کو جو ہے ری رائٹ کروا کر اپنے ڈاکومنٹ پہ اسی تحریر کو صرف کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے اس نے، وہ کروا کے ایمبیسی جا کر اس پر تصدیق کروا لیتا ہے. اپنے دستخط انگوٹھا لگائے گا، گواہوں کے نام اس میں ہوتے ہیں، تو وہ ایمبیسی اس کی تصدیق کر دیتی ہے. یہاں سے بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کو بھجوانے کی ضرورت ہوگی، اور اگر ٹائم کم ہو، جیسے کہ اس کو نوٹس اچانک آیا ہے، اس کے اوپر کیس ہوا ہے اور 4 دن بعد تاریخ ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ میں اس کو فوراً بھجوا دوں گا ڈرافٹ تیار کر کے، وہ 1 گھنٹے میں چلا جائے گا. وہ ایمبیسی جائے گا، اگلے دن جا کے تصدیق کروا کے اس کی کاپی مجھے سینڈ کر دے گا. پہلے ہم کاپی کے بیس پر پیش ہو سکتے ہیں، کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ جی اصل ڈاکومنٹ آنے میں 1-2 ہفتے لگیں گے، ابھی ہم کاپی دے رہے ہیں اور یہ مختار خاص ہے. اس کے ذریعے کورٹ اس کو لے کر پھر نوٹس کر دیتی ہے. نیکسٹ ڈیٹ میں جب وہ ڈاکومنٹ آ جائے گا ہم وہ دے سکتے ہیں. سر یہ کاپی جو ہے یہ مختار خاص کی یہ اسٹامپ پہ ہونا ضروری ہے؟ بیرون ملک میں جب آپ ہو جاتے ہیں نا مختار خاص ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے ایمبیسی، تو ان کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے ایمبیسی والے خود بتاتے ہیں، یا اس پر وہ ان کو طریقہ کار خود بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ڈاکومنٹ ہوگا. اور اسٹامپ پر ہونا آئی تھنک ضروری نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، لیکن ان کا میں بھی اپنا کوئی پیپر ہو جس کے ذریعے بھجواتے ہوں. عام میرے پاس جو آئے ہیں اس میں عام سادہ پیپر پہ بھی ہوتا ہے، صرف اس پر تصدیق ہونا ضروری ہے ایمبیسی کی، فوراً پاکستان ایمبیسی کی، کہ یہ بندہ اس ملک میں موجود ہے اور یہ پاکستان کا شہری ہے اور یہ تصدیق کر رہا ہے اس ڈاکومنٹ کی. اچھا سر، اس میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو بھی جس شخص کو بھی مختار خاص وہ دے دیتے ہیں، تو کیا اس میں کونسل کو بھی مختار خاص دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے کونسل کو مختار خاص، لیکن کونسل مختار خاص نہ ہی لے تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر جو مختار خاص ہوتا ہے نا اس نے ایویڈنس بھی دینی ہوتی ہے اس کی بہاف پر، تو کونسل ایویڈنس کیسے دے گا؟ کونسل نے اس کا کیس لڑنا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ وہ کسی عام شخص کو مختار خاص دے اور وہ آگے کونسل کو وکیل کرے اس کے بہاف پہ. ٹھیک ہے، پھر ایویڈنس اس مختار خاص کی آگے شہادتیں بھی ہوتی ہے نا، پھر وہ اس کو اختیار ہوتا ہے شہادت دینے کا. اب اگر وکلا شہادتیں شروع ہو گئے لوگوں کے بہاف پہ، وہ کراس بھی پھر ان کے اوپر ہوگا، تو پھر یہ چیز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوگی. اچھا اچھا سر، یہ چیز تو آپ نے بتائی کہ بڑی آسانی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اوورسیز ہیں، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے یا یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا جس چیز کا کہ وہ اپنا مختار خاص جو ہے وہ آن لائن بھی دے سکتے ہیں، اور یہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ان کو بھجوا دیتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے تصدیق کروا کے واپس آپ کو کوریئر کے ذریعے یا جو بھی ان کا ڈاکہ سلسلہ ہے اس طرح مطلب آپ کو بھجوا دیتے ہیں. اس کے بعد کا جو طریقہ کار ہے، اب یہاں پہ اگر میں آپ کے سامنے مطلب ایک اس حوالے سے اگر آپ سے یہ تذکرہ کروں کہ اگر کسی صاحب کی یہاں پہ کوئی جائیداد کا معاملہ تھا اور اس کو نپٹانا چاہتے ہیں یا فروخت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ڈکلیریشن ہے، پارٹیشن ہے، سوٹ پارٹیشن ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس کے لیے مطلب ان کو کیا اقدامات جو ہوں گے وہ کرنے پڑیں گے؟
بیرون ملک پاکستانی ہے، اس کا پاکستان میں پراپرٹی کا ایشو ہے، یہ سوال ہے. جی بالکل یہی سوال ہے. تو وہی طریقہ کار ہوگا، وہ مختار خاص بنا کے بھیجے گا. جی جی. اصل تو اس مختار خاص کی تحریر ہے کہ وہ کیا اختیار دے رہا ہے. اچھا سر، پاور یہاں آف اٹارنی. تھوڑا سا آپ کو میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. ایک چیز میں آپ سے ذرا تھوڑا واضح اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو یہ اکثر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے. اب آپ کو جیسے معلوم ہے کہ یہاں پہ اگر ہم ذکر کریں پراپرٹی کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ سے سوال کیا، تو اس میں ایک مطلب معاملہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ رقم کی جو آپ یہ سمجھیں کہ ایک بڑی رقم ہوتی ہے. جیسے اگر کسی کی کوئی 1.5-2 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے تو وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، لیکن اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو پراپرٹی کی اگر رقم جو ہے وہ اس کو براہ راست مل جائے یا اس کے اکاؤنٹ میں براہ راست چلی جائے. تو یہ یہاں پہ جو ہمارے اوورسیز ہوتے ہیں، وہ بلکہ اوورسیز کیا یہاں پہ بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کیا ایسا، یا پھر ان کو بھی اپنے اسی جس کو مختار خاص دیا ہوا ہے وہی وہ وصول کر سکتا ہے اور وہ براہ راست ہی وصول کر سکتا ہے. اگر اس نے اختیار دیا ہوگا اس کو وصول کرنے کا، جیسے کہ بعض وقت قریبی رشتہ ہوتا ہے، کوئی بھائی ہے، اس کا والد ہے، تو وصول کر سکتا ہے. ادروائز وہ ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیمنٹ آ سکتی ہے. میں ایک اور کام کیا کرتا ہوں، کیونکہ میری جو سروس 49 سٹیز میں ہے اور میں خاص طور پہ اوورسیز کے کیسز ڈیل کرتا ہوں، تو میں مختار خاص تو لیتا ہی ہوں، ساتھ میں اسے کہتا ہوں کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا کر بھی مجھے بھیجیں کہ آپ اس کنٹری میں ہیں، یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، اور آپ پاکستان میں آپ کا یہ مقدمہ ہے، اس کے لیے آپ ایس اینڈ ایل ایسوسیٹس کی سروسز لے رہے ہیں اور شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو اپنا وکیل مقرر کر رہے ہیں. تو ایک اور ثبوت میں لے لیا کرتا ہوں تاکہ فیوچر میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ایک بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے وکیل مقرر نہیں کیا تھا. کیونکہ کئی بار کچھ بدنیت لوگ جو ہوتے ہیں نا، کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ اس سے مکرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے میں ایک ویڈیو کلپ بھی ان سے منگوا لیتا ہوں، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے چیزوں کو آسان کرنے کے لیے. نہیں نہیں بالکل درست، یہ اچھی بات سر آپ نے کی. اچھا سر، اس میں ایک اور جو چیز ہوتی ہے جس میں جب ہم بیان ریکارڈ کرانے کا مرحلہ آتا ہے، تو اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو بیان ریکارڈ کرایا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کریں کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہے اور اس نے کوئی بیان ریکارڈ کرانا ہے تو اس کو کیا اقدامات کرنے پڑیں گے؟ سر اس کو ایک تو یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ پاکستان میں اب اوورسیز اسپیشل اوورسیز کورٹس بن چکی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا، اب لاء میں بھی یہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے، فیملی ایکٹ میں موجود ہے، باقاعدہ لاء بنا دیا گیا ہے 2015 سے کہ عدالت کسی بھی گواہ کا بیان جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کر سکتی ہے. تو وہ اس کے ذریعے بیان ریکارڈ اس کا ہو سکتا ہے. تو یہ باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے اس چیز کا. اور سول کیس میں بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے، لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے کہ کسی بھی گواہ کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسپیڈی ٹرائل کا یہی طریقہ کار ہے. بلکہ اب وکلا حضرات بحث بھی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے کر سکتے ہیں. یعنی ایک وکیل جو ہے ملتان میں ہے، اس نے اسلام آباد سپریم کورٹ بحث کرنی ہے، تو وہ جائے سپریم کورٹ. پہلے تو کلائنٹ پہ برڈن یہ پڑتا ہے، وہ اس وکیل صاحب کا سپریم کورٹ کے لیے جو بلوائے گا، وہ ریٹرن ٹکٹ بھیجے، پھر وہاں ہوٹل میں ٹھہراؤ ہو، اس طرح کافی خرچہ آ جاتا ہے. تو اس کا بھی حل نکالا. اور پھر کئی بار وکلا حضرات نہیں جا پاتے تھے مختلف مسائل کی وجہ سے، تو اس کا حل نکال دیا کہ آپ اپنے شہر میں بیٹھ کر ہی ویڈیو لنک پہ بحث کر لیں سپریم کورٹ. اچھا. تو اس طرح گواہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دے. دیکھیں، وہ اوورسیز کا بیان جو مختار خاص وہ بھی دے سکتا ہے، اور وہ جو دوسرا شخص ہے، یعنی کہ وہ اگر جو شخص بیرون ملک بیٹھا ہے اگر وہ خود بھی دینا چاہے کہ نہیں جی میں بیان خود دوں گا، کراس مجھ پہ ڈائریکٹ ہو، وہ اپنا بیان ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے. اس کے لیے کورٹ کو درخواست دی جائے گی کہ یہ بندہ اوورسیز ہے، باہر کے ملک بیٹھا ہے، اس کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کیا جائے. اس کا بیان بھی ویڈیو لنک پہ ہوگا، اس پر کراس بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ہو جائے گا. اچھا سر، یہ اس میں ایک چیز ہے کہ یہ ویڈیو لنک کی میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ضروری ہے کہ یہ عدالت نے یا قانون نے کوئی خاص سافٹ ویئر بتایا ہوا ہے یا کوئی خاص طریقہ کار ویڈیو لنک کا بتایا ہوا ہے، یا وہ کسی بھی سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے یا کسی بھی ایپ کو استعمال کرتے ہوئے ویڈیو لنک کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ان کا اپنا میرا خیال زوم ہے، اس پر وہ کرتے ہیں نارملی، لیکن یہ کہ وہ کسی پہ بھی کیا جا سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ کورٹ نے تصدیق کرنی ہوتی ہے، کورٹ کی پروسیڈنگ کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے. وہ آپ واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ اسکائپ پہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی فکس چیز نہیں ہے. مطلب ویڈیو لنک پہ کسی بھی طرح بیان ریکارڈ ہو سکتا ہے، اور میں کئی کیسز میں کروا بھی چکا ہوں.
अच्छा अच्छा सर, ये जो वीडियो लिंक होगा ये जिस वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है, तो क्या ये वीडियो लिंक अदालत का कोई मखसूस नंबर है, या जो कौंसल है वो अपने नंबर से भी करा सकते हैं? ये कौंसल के नंबर से ना ही हो तो बेहतर है। वैसे तो कौंसल के नंबर से भी बाज़ वक़्त करवा लेते हैं, लेकिन ये कि कोर्ट जो है खुद जो ई कोर्ट्स बनी है ना, उनको ई कोर्ट्स का नाम दिया गया जी है, जी जो ओवरसीज़ के लिए कोर्ट्स हैं। जी जी। तो वो खुद उनके पास सिस्टम होता है बाकायदा कंप्यूटर में, लैपटॉप में वीडियो लिंक पे बयान रिकॉर्ड करने का, तो वो उसके ज़रिए करते हैं। ठीक है। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि इस मुख्तसर सी वीडियो के हवाले से कि ये माज़ी में जिस चीज़ को मतलब नहायत पेचीदा समझा जाता था, वो अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो चीज़ें जो अब आप देख रही हैं कि जैसे हमारे बड़े काबिल एहतराम जो मेहमान हैं उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया है, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के 49 से ज़ायद शहरों के अंदर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। ये बिलमुशाफ़ा इस वक़्त अगर आप इनसे मुलाकात करना चाहें तो मुल्तान में मुकीम है, और मुल्तान में आप इनको बिलमुशाफ़ा भी मिल सकते हैं। बज़ूरत दीगर जो इस वक़्त आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप इन नंबरों पे भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद जो है ये अपने इवनिंग ऑफिस में भी मौजूद होते हैं, और क्यूरीज़ के जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं, कानूनी मसाइल जो सवालात होते हैं, उनके लिए हमारे जो नहायत काबिल एहतराम दोस्त हैं शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट से मौजूद होते हैं। इस वक़्त जो इस मौजू का इंतखाब किया गया था वो इस हवाले से था कि हमारे बाज़ ऐसे नाज़रीन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उनको जो मसाइल का सामना आता है और वो मुख्तलिफ लोगों से मालूमात लेते हैं, तो बेहतर ये है कि जिस वक़्त आप किसी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल से बात कर रहे होते हैं, तो वो आप समझें कि आपका आधे से ज़्यादा काम उस वक़्त ही हो जाता है जिस वक़्त आप किसी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल से बात करें। तो बजाय ये कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मर्द और ख़वातीन जो इस वक़्त किसी भी मुल्क में मुकीम हैं, वो इधर-उधर से अगर कोई उनको मालूमात दे रहा है या वो मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि हमने इस मौज़ू के ज़रिए ख़ास तौर पे जो हमारे मेहमान गिरामी हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो नहायत आसान अल्फ़ाज़ में ये चीज़ बताई कि अब ना सिर्फ़ वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, बल्कि आप अपना मुख्तार ख़ास जो है वो किसी को देना चाहते हैं, तो ये मुख्तार ख़ास जो है वो आप उनको भी दे सकते हैं, और यहाँ से व्हाट्सएप के ज़रिए भी उनको मुख्तार ख़ास भेजा जा सकता है। सर मैं आपकी टाइम का और आपकी इस एक्सपर्ट ओपिनियन का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे लिए मुलाकात के लिए ये वक़्त निकाला। इसमें अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद जो ऐसे कानूनी मसाइल जो हैं वो आपके सामने उनका हल जो है वो पेश करेंगे। मैं इस वक़्त इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त लेने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस मौज़ू के हवाले से अगर शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब जो हमारे नहायत काबिल एहतराम दोस्त हैं, वो कोई पैगाम देना चाहें हमारे नाज़रीन को, तो वो प्लीज़ दे दें। पैगाम सर तो यही है कि जो बाहर के मुल्क लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान में जब चाहें अब बयान वगैरह रिकॉर्ड करा सकते हैं, उनको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो कानूनी तरीके हैं, जो कानून इजाज़त देता है उसको अडॉप्ट करें। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, ये वो चीज़ जो भी आपके सामने हमने ये आपके साथ शेयर भी की और डिस्कस भी की, और कोशिश यही होती है कि जिस वक़्त आप किसी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल से बात करते हैं तो आपको सही मालूमात मिलती हैं, और आप सही मालूमात की रोशनी में जो है वो अपने मामलात आगे लेके जा सकते हैं। लिहाजा इस वक़्त जो भी बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो अपना केस जो है वो पाकिस्तान में ना सिर्फ लड़ सकते हैं, बल्कि अपना बयान भी वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड करा सकते हैं। और ये सहूलत जो है अब उनको मुख्तार ख़ास की, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि ऑनलाइन भी वो मुख्तार ख़ास जो है वो किसी को दे सकते हैं। मैं इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त लेने से पहले दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो के बारे में आपके जो भी कमेंट्स हों, जो भी सवालात हों, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको इज़हार कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी सवालात जो हैं हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आते हैं, हम उनको जल्द से जल्द उनका जो है वो जवाब दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने गुरबदनवाक और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।